لله على كل نعمة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول وجد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتخبين المنتجبين المذكورين المغفورين الذين تولاه عنهم ليس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وحاسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق گزارش مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قریب کی تلاوت فرما کر مرحوم سید موسیٰ علی کی ابن مرحوم کے روایت کے ساتھ
تکلیف ہوتی ہے مرنے والے. جب عذاب میں تکلیف ہوتی ہے تو درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک ہی جیسے درجے نہیں ہیں. جب زندگی میں ایک جیسے درجے نہیں ہیں تو آخرت میں ایک جیسے درجے کیسے ہوں گے؟ ہر ایک کو اس کے اعمال کے اعتبار سے درجہ ملے گا. جیسے جیسے اس کا کار خیر ہوگا اس کے اعتبار سے اس کو بلندیاں ملتی چلی جائیں گی. یہاں کچھ نظر انداز نہیں کیا جاتا, سب کچھ دکھایا جاتا ہے اور پھر بروز حشر وہ دکھایا جائے گا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن مجید اس کے آپ ثبوت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن گواہ ہے. اس ذرہ کو نہیں بولا جاتا ہے, ذرہ برابر نیکی بھی بروز حشر دکھائی جائے گی. ذرہ برابر کے نیکی. ہم بڑی بڑی باتیں اگنور کر دیتے, نظر انداز کر دیتے, لیکن قدرت نظر انداز نہیں کرتی. قدرت نظر انداز نہیں کرتی. یہاں سب کچھ دیکھا جاتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ قبر والے فرشتے الگ ہیں اور زندگی میں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ فرشتے الگ ہیں. اور بس یہی فرق ہے. جو ہمارے ساتھ زندگی میں فرشتے ہیں وہ ہے بشیر و مبشر. سامنے کاندھے پہ جو رول انجام دے رہا ہے اس کا نام ہے بشیر. جو بائیں کاندھے پر رول انجام دے رہا ہے, لکھنے کا کام کر رہا ہے فرشتہ, اس کا نام ہے مبشر. یہ مستقل اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. کیا خالی مسجد میں اعمال لکھ رہے ہیں یا مجلس میں خالی اعمال لکھ رہے ہیں؟ کہاں لکھ رہے ہیں؟ گھر میں لکھتے ہیں اعمال, یا ہم گھر میں ہوتے ہیں یا ہم ڈیوٹی بولتے ہیں تب لکھتے ہیں. یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں, 24 گھنٹے ہمارے ساتھ. ایسا نہیں کہ بستر میں ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہم خلوت میں تو ہمارے ساتھ نہیں ہے, جلوت میں ہے تو ہمارے ساتھ ہے. ایسا نہیں, یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. چاہے ہم باہر ہوں یا گھر میں ہو, سفر میں ہو یا حضر میں ہو. یہ کام اپنا انجام دینے کی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہے کہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے کہ ہمارے اعمال لکھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں یہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور حشر کے دن یہ دکھائی جائے گی. جب یہ کیمرے میں صلاحیت ہے, جس دماغ نے یہ کیمرہ بنایا اس میں صلاحیت ہے کہ ریکارڈ کر کے چاہے جب دیکھا جا سکتا ہے, چاہے جب دکھایا جا سکتا ہے, چاہے جب تک باقی رکھا جا سکتا ہے. یہ صلاحیت ہے کیمرے میں اور کیمرہ مین میں, جس نے کیمرہ بنایا ہے کہ چیز کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. پھر جب چاہتے ہیں وہ ویسے ہی دیکھ لیتے ہیں. جب چاہتے ہیں ہم کلک کرتے ہیں اور ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ کس وقت کیا نقل و حرکت کی, کب ہاتھ اٹھایا, کب سلوار کھینچوائی. سب کچھ ویسے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جب ایک عام انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ اس نے کیمرہ بنایا اور تمام چیزوں کو ویسے ریکارڈ کر دیتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں وہ ویسے ہی محفوظ ہو جاتی ہیں, سب ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری کائنات نے, خالق کائنات نے, اس دماغ کے خالق نے, اس دماغ کے خالق نے کائنات بنائی ہے, دماغ بنایا ہے. اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے جو ہماری تمام نقل و حرکت کو روح حشر دکھا سکے. یہ دکھائے گا, بتائیے ایسا دکھائے گا جب دکھائے جانے کوئی انکار نہیں کر پائے گی اب ہم نے انجام نہیں کیا. شروعات پر کوئی انکار نہیں کر پائے گا. یہ ربو کی لفظ ہے کہ دکھایا جائے گا جو کچھ ہمارے انجام دیں, چاہے کار خیر ہو اور چاہے کار بد ہو, ہمارے خیر ہو یا ہمارے بد ہو, سب کچھ دکھایا جائے گا, سب کچھ محفوظ کیا جا رہا ہے. کوئی چیز نظر انداز نہیں کی جاتی. ہم بڑی بڑی چیزیں نظر انداز کر کے نکل جاتے ہیں, راستہ چلتے ہیں, لوگوں کو سلام دعا کرنا نظر انداز کر کے نکل جاتے ہیں, لیکن شریعت نظر انداز نہیں کرتی. جس دین کے, جس اسلام کے فالوور ہیں وہاں کوئی چیز نظر انداز نہیں کی جاتی, اگنور نہیں کیا جاتا. سب کچھ لکھا جاتا ہے اور محفوظ ہو رہا ہے. یہ ہمارے اعمال کا کھاتا مستقل جاری و ساری ہے. جس طرح سے ہمارے مال کا کھاتا جاری و ساری رہتا ہے تو ویسے ہی اعمال کا کھاتا بھی جاری و ساری, دونوں اپنے کام میں مصروف ہیں. ہم اچھا مال انجام دیتے ہیں, سواریہ والا فرشتہ مصروف ہو رہتا ہے, اور برا مال انجام دیتے ہیں, یہ والا فرشتہ مصروف ہے. یہاں یقین اس وقت بشیر مصروف ہوگا. صلوات محمد. تو یہ حصول ثواب اشارے ثواب کی منزل ہے. اشارے ثواب میں جو کچھ ہم بھیجتے ہیں نام بتایا جاتا ہے کہ پورا صاحب نے تحفہ بھیجا ہے اور پورا صاحب نے بھیجا ہے. وہاں فرشتوں گروہوں میں ہلکل فیصل بن جاتی ہے کہ کسی طرف کی کس کے لیے آیا ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ پورا صاحب نے بھیجا ہے تحفہ, اشارے ثواب کو پورا کے لیے بھیجا ہے.
ویسے میں نیت میں ذرا تبدیلی ہو جاتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے لیے نہ بھیج کر کے جملہ مدنی مولانا کے لیے بھیج رہے ہیں تو ساری روحیں ایک ساتھ خوش ہو جاتی ہیں. صلوات کرو خالی نیت بدلتی محنت اتنی نہیں اصول ثواب ہو اشارے ثواب ہو کہ ہماری ہماری زندگی سب کچھ لکھا جا رہا ہے کچھ نظر انداز نہیں ہوتا. قرآن گواہ ہے اس میں موجود نہیں تمام باتیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو جو سرنامہ سفر کرا کے جلدی تاکہ وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے اور ہمارے پیغمبر اسلام جو مکارمہ خلاف مجھے مقبوض کیا گیا ہے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاقیات کو سکھاؤں اخلاق کی تکمیل کروں. اور ہمارا اخلاقیات اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر اسلام فرمانے کہ مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے. ہم بیست مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں رسمیات ہوتی ہے محفلیں ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے بیست کیوں کوئی ہے بتانے پیغمبر کے تاکہ لوگوں کو اخلاقیات سکھاؤ اخلاق کی تکمیل کرو مکارم اخلاق لوگوں کو بتاؤ تہذیب سکھاؤ ادب سکھاؤ نشست اور برخاست کے طور طریقے میں انسان ہائی کوالیفیکیشن حاصل کر لیتا ہے لیکن اس بات کی ضمانت نہیں ہوتی کہ اخلاق بھی اچھا ہو تہذیب بھی اچھی ہو اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے معلوم ہو نشست و برخاست کے طریقے معلوم ہو ملاقات کے طور طریقے معلوم ہو لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی. اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے لیکن اکثر تربیت نہیں ہوتی. تو تربیت کے لیے ماں باپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. جب انسان تعلیم کے ساتھ تربیت بھی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ چار لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکے نشست و برخاست کے طور طریقے اس کو معلوم ہو سکے لوگوں سے بات چیت کا طریقہ اور سلیقہ اس کو معلوم ہو. یہ تربیت کے بعد چیز حاصل ہوتی ہے محنت کی جاتی ہے. اور جب تربیت میں محنت نہیں ہوتی تو پڑھے لکھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان سے تو جاہل بہتر ہے ایسے پڑھے لکھوں سے جاہل بہتر ہے. نہ ملاقات کرنا جانتے ہیں نہ دعا سلام جانتے ہیں نہ اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے معلوم ہے چار آدمیوں میں کیسے بیٹھا جاتا ہے یہ بھی تمیز نہیں ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں تو پڑھے لکھے جائے ہیں پڑھے لکھے جائے سننے والی ہے سزا یہ آواز یہ پڑھے لکھے جائے سلوات پڑھے ہوتا ہے کہ ہائی کوالیفیکیشن بھی حاصل کر لی سب کچھ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ڈگری ہولڈر ہونے لیکن تمیز نہیں ہے تہذیب نہیں ہے غرور میں مبتلا ہے بدتمیز ہے بداخلاق ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں بھیجا ہی گیا ہوں اخلاق درست کرنے کے لیے اخلاقیات سکھانے کے لیے. پیغمبر سے بڑا اخلاقیات پہ جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا اس کی تعلیم دینے والا اس سے بہتر کوئی کائنات میں نہیں ہو سکتا. یہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے انک لعلی خلق عظیم ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر فائز کیا ہے. صلوات اور محمد اور خلق عظیم کے اوپر پیغمبر فائز ہیں اور تعلیم پڑھ کر پروردگار بتائی کرتے ہیں. ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر فائز کیا جو خلق عظیم پہ فائز ہے قرآن کی روشنی میں وہی بہترین تعلیم دے سکتا ہے وہی بہتر سکھا سکتا ہے وہی بہتر طور طریقے بتا سکتا ہے. تو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. اس میں محنت کرنی پڑتی ہے خاص طور سے ماں باپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے بچے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. ایک مثالی ہوتے ہیں بچے دیکھو بچہ ہو تو ان کے بیٹے کی طرح لڑکی ہو تو ان کی لڑکی کی طرح اولاد ہو تو ان کی اولاد کی طرح مثالیں دی جاتی ہیں. اور اگر نالائق نکل جاتا ہے اس کا یہ تو اوپر تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا اچھا ہے اتنا گندا اتنا بدتمیز بد تہذیب اس کو طور طریقہ نہیں معلوم ہے دعا سلام بھی نہیں جانتا ہے. یہ تو کہا جاتا ہے یہ سامنے کی باتیں کوئی نہیں کی باتیں تو ہے نہیں کہ وہ سوچنے میں سمجھنے پریشانی ہوتی ہے. بالکل سامنے کی اور سچی گفتگو ہے آسان سے آسان کے ہر بچہ بات کو سمجھتے اور مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ پریکٹیکل زندگی ہماری کیسی ہو. ثواب کا حکم ایک بات ہے کوئی ایک انسان کے عمل کر لیا گیا یہ بھی ثواب جاریہ بن جائے گا مرحوم کے لیے. ایک اگر عمل کرنے تعلیمات ہدایت کے اوپر تو مرحوم کے لیے بہترین ثواب جاریہ بن جائے. کچھ ثواب ہوتے ہیں کہ وقتی ثواب ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی اور سارے ثواب کر دیا روزہ رکھا سارے ثواب کر دیا پھر
تلاوت کی سارے ثواب کر دیا، سورہ پڑھے سارے ثواب کر دیا، سورہ خان پڑھا اور 3 بار قل اللہ پڑھا سارے ثواب کر دیا. لیکن وقتی ثواب بھی گیا اور وہاں بتا دیے ہیں کہ فلاں نے بھیجا. تو درجات میں بلندی ہونا ہوتی ہے، عذاب میں درجہ ہو جاتی ہے. لیکن ایک ثواب جاریہ ہوتا ہے. مثلا تعمیر میں ہم نے حصہ لے لیا مرحوم کی طرف سے، تعلیم میں ہم نے حصہ لے لیا مرحوم کی طرف سے، کسی یتیم کی کفالت کر دی مرحوم کی طرف سے، کسی کی تعلیم کا بندوبست کر دیا، کسی کی فیس کا انتظام کر دیا، کسی کے ڈریس کا انتظام کر دیا، کسی پڑوسی کی مدد کر دی، کسی کو لباس دے دیا ضرورت مند کو، کسی کو پیسے سے مدد کر دی. جب تک وہ چیز باقی رہے گی ثواب جاری رہے گا. اس لیے ثواب جاری رہے گا. ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے جاری رہنے والا ثواب. تو پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے بھیجے گئے ہیں تاکہ اخلاقیات کو مبعوث کیا گیا ہے تاکہ اخلاق بتاؤں. تو پیغمبر اسلام کی کل زندگی 63 سال کی زندگی. کتنے سال کی؟ 63 سال کی زندگی. ٹوٹل زندگی پیغمبر اسلام کی 63 سال ہے. اس میں سے 40 سال زندگی وہ ہے کہ جس میں اعلان اسلام نہیں ہوا. پیغمبر اسلام نارمل زندگی گزار رہے ہیں. نبی ہے فرمانے کہ وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابو گل کے درمیان تھے، لیکن اعلان رسالت نہیں کیا ہے، بعثت نہیں ہوئی ہے، معراج نہیں ہوئی ہے. تو ایک عام آدمی بن کر کے پیغمبر اسلام نے زندگی گزاری. بعض لوگ دھوکہ کھا گئے کہ نبی نہیں تو ہمارے بڑے بھائی ہیں. صلوات بعض لوگ دھوکے لیتے ہیں کہ یہ تو بڑے بھائی کی طرح ہیں. بہرحال بڑا بھائی کہنا دور کی بات ہے، ہم تو کے قدموں میں دھول بھی نہیں ہو سکتے. تو پیغمبر اسلام نے بالکل عام طریقے سے زندگی گزاری اور لوگوں 40 سال میں بھی جب اعلان اسلام نہیں ہوا تو آپ نے اخلاق کو کام کیا، اتنا بہترین اخلاق پیش کیا کہ بہت سے لوگ سدھر گئے اور ان کی زندگی بھی بہتر ہو گئی. خود آپ کا جو عمل تھا اتنا معتبر عمل تھا کہ لوگ دشمن بھی امانت رکھواتے تھے آپ کے پاس. ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، دشمن بھی امانت رکھوا رہا ہے آپ کے پاس. ان سے بہتر کوئی امین نہیں ہے. لوگ امانت پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں پیغمبر اسلام میں، اور اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سچا کوئی نہیں ہے. صادق کہا کسی نے، امین کہا. آپ کو بھروسہ کہ یعنی 40 سالہ زندگی میں آپ نے ایسا کردار اور کریکٹر پیش کیا ہے کہ کسی نے صادق کہا اور کسی نے امین کہا. صلوات محمد اللہ کی نعمت کے پیغمبر اس پہ بھی کام کرتے رہے. اور آپ جب اعلان رسالت ہو گیا، اعلان اسلام ہو گیا، مبعوث پر رسالت ہو گیا پیغمبر، آپ کو معراج مل گئی. معراج خدا کرو کہ آپ نے اور کس کے لہجے میں گفتگو ہوئی؟ اللہ نے کس کے لہجے میں گفتگو ہوئی پیغمبر سے؟ مولا علی کے لہجے میں گفتگو ہوئی. کتنے قریب ہو گئی گفتگو کی؟ 2 کمان میں اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. 2 کمان میں اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا. بابا بہت سارے ہوگا پیغمبر کی کوشش کرتے کہ 2 بہت رکھی جائے، 2 کمانے رکھی جائے جو اس سے کم. اتنے فاصلے کو پر پیغمبر اسلام کی اللہ سے گفتگو ہو رہی. اور وہاں جناب جبرائیل نے فرشتوں سے تعلق کرایا، یا رسول اللہ یہ بڑا فرشتہ ہے، یہ شام کے اوپر ہے، یہ بارش کے اوپر معمور ہے، یہ بادل کے اوپر معمور ہے، یہ ہوا کے اوپر معمور ہے، اس کے لیے ہے. ہر ایک کا تعارف کرا رہے ہیں. جناب جبرائیل امین پیغمبر اسلام نے ایک فرشتے سے تعلق کروایا کہ ایسا فرشتہ ہے کہ جو بارش کے قطروں کو شمار کرتا ہے. بارش کے قطرے گن لیتا ہے آسانی سے، کتنے خوشی میں گرے، کتنے قریب گرے، کتنے قطرے کہاں گرے. اس کے لیے آسان ہے رسول اللہ کی آسانی سے کاؤنٹ کرنے کہ کتنے سمندر میں قطرے گرے بارش سے اور کتنے خشکی میں گرے. یہ آسانی سے کاؤنٹ کر دیا جاتا ہے. اس کا کام ہے بارش کے قطروں کو شمار کرنا. اس کے لیے بڑا آسان ہے. ہم اپنے گھر کے اندر گرنے والے بارش کے قطروں کو شمار نہیں کر سکتے کہ کتنے قطرے گرے، نہ کہ پوری کائنات میں کتنے قطرے گرے اس کو شمار کر. اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کے 1000 ہاتھ ہے اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں.
اور ہر انگلی میں 1000 پور ہے، نہیں کاؤنٹنگ کرتا رہتا ہے۔ اللہ سے اندازہ ہے کہ اللہ کے ہر چیز کا حساب ہے، بے حساب نہیں کوئی چیز۔ صلوات پر محمد، ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ اور بارش بھی یعنی بیکار ہو رہی ہے، مسئلہ ہے، اور جو اتنے رفتے زمین کو پر گرے، یہ شمار کرتے تھے، یا رسول اللہ یہی فرشتہ ہے کہ منزل کے اوپر عاجز آ جاتا ہے۔ تو کون سا موقع ہے کہ یہ فرشتہ جو بارش کے قطروں کو آسانی سے شمار کر دیتا ہے، گنتی کر دیتا ہے، کاؤنٹنگ کر دیتا ہے، ایک مرحلے میں عاجز آتا ہے شمار کرنے سے کہ کتنا ثواب ہے اس عمل کا۔ تو کون سا عمل ہے؟ ابن ابراہیم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کی امت آپ اور آپ کی آل کو درود و سلام بھیجتی ہے تو یہ فرشتہ جو بارش کے قطروں کو شمار کر لیتا ہے، صلوات کا ثواب شمار نہیں کر پاتا۔ صلوات کا ثواب نکلا ہے، اس کے لیے شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گفتگو بہت ہے، میں جلدی اسکرت تو وہاں سے پیغمبر اسلام تشریف لے آئے، کہیں ہمارے تاریخ بھی بہترین اعلان رسالت بھی ہوا اور نموذج رسالت بھی ہوئے پیغمبر، سب کچھ بہت بڑی تاریخ ہے۔ اگر دیکھا جائے اس مومنی کے اوپر بہت بڑا احسان کیا پروردگار نے کہ پیغمبر اسلام کو مبعوث پر رسالت بہت بڑا احسان۔ اس کے قدر کرے حکم ہے، وہاں سے آگے مولا علی سے گفتگو ہوئی، وہاں بھی گفتگو ہوئی تھی، یہاں زمین کے اوپر بھی مولا علی ان سے گفتگو کے دوران فرمایا پیغمبر اسلام جہاں رات نیاز کی گفتگو ہوئی، وہاں یہ بھی فرمایا کہ یا علی پروردگار فرماتا ہے کہ اگر کائنات میں تمہارے دشمن نہ ہوتے تو جہنم کی تخلیق نہ ہوتی، جہنم کو پیدا کیا گیا تمہارے دشمنوں کے لیے۔ صلوات پر محمد، اگر لوگ محبت علی میں جمع ہو جاتے تو جہنم کو خلق کرنا نہ پڑتا، یا دعوت علی میں جہنم کی تخلیق ہوتی اور دشمنان علی کے لیے جہنم چلی۔ صلوات پر محمد۔ تو اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ رہی تو آپ کو پتہ نہیں چلے کہ میری سچ ہو۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اخلاق کی اتنی اہمیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نہج الفصاحت کی روایت ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے روز محشر میزان میں جو عمل رکھا جائے گا وہ کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ ترازو میں جو سب سے پہلے عمل رکھا جائے گا نہج الفصاحت کے مطابق، پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق، وہ کیا ہے؟ اخلاق انسان کا۔ سب سے پہلے ترازو میں رکھا ہے، اس میں اعمال موجود ہیں۔ اتنی اہمیت ہے اخلاق۔ مولا کہنا ترجیحی نبی علیہ السلام اخلاق کی سکتے فرمانے کہ 3 چیزوں میں اخلاق پوشیدہ ہے۔ فرمانے کہ اجتناب المحارم، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اگر انسان حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تو اس کے اندر اخلاق اچھا ہوتا ہے، بہتر اخلاق ہوتا ہے۔ حرام چیزوں سے پرہیز کرنے سے انسان کا اخلاق بہتر ہوتا ہے۔ حرام کا عمل جو مبتلا ہوتا ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ لوگ تصدیق کرتے ہیں کہ برے کام میں مبتلا ہے، انسان کے بد اخلاق ہے، بد عمل ہے، برا ہے، برائیاں ہوتی اس کی سمجھ یہ ویسے انہوں نے فرمایا کہ اجتناب المحارم، حرام کاموں سے پرہیز کرنے والا بااخلاق ہے۔ 3 چیزوں میں اخلاق پوشیدہ ہے مولا علی کے نزدیک۔ دوسری چیز ہے کہ طلب الحلال۔ دیکھیے حرام لقمہ نسلوں تک سرایت ہوتا ہے، نسلوں تک جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا خون بنتا ہے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں غذا لیتے ہیں اس کا خون بنتا ہے، اور جب تک باڈی میں خون باقی ہے یا نسلیں چل رہی ہیں والی تو وہ نسل در نسل سرایت کرتا ہے، کیونکہ مجھے اثرات ہوتے ہیں، برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اخلاق میں طلب الحلال سے، یعنی رزق حلال سے انسان طلب کرتا کماتا ہے اور وہ استعمال کرتا اور اپنی اولاد کو کراتا ہے تو پھر اچھی نسل فرمان کرتے ہیں، بااخلاق پر فرمان ہوتے ہیں۔ صلوات رزق حلال یہ بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ رزق حلال کی تلاش کرے انسان اور وہ خود بھی کھائے اور
دوسروں کو بھی کھلائے اس کا اچھا سا ہوتا ہے، اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ تیسری چیز جو اخلاق کو بہتر کرتی ہے، اخلاق بناتی ہے انسان کو، وہ ہے اولاد کے لیے وسعت پیدا کرنا، توسع فی العیال، عیال کے لیے وسعت پیدا کرنا۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تو شکرانہ یہ ہے کہ ہم آل اولاد کے اوپر بہتر سے بہتر خرچ کریں۔ صلوات علی محمد، کنجوسی نہ کریں اللہ نے ہمارا، نہ فضول خرچی کریں اور نہ کنجوسی کریں، درمیانی راستے کریں۔ وسعت دی اللہ نے تو آپ کی اولاد کو وسعت دیجیے، اللہ نے کشادگی کی رزق میں تو آپ کی اولاد کے لیے کشادگی پیدا کیجیے۔ صلوات علی محمد۔ چیزوں سے انسان کا اخلاق ہوتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ خالی باہر والوں کے لیے اخلاق اچھا نہیں ہونا چاہیے، گھر والوں کے لیے اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ بہترین اخلاق کا مالک وہی شخص ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہ اخلاق سے پیش آتا ہو۔ صلوات علی محمد۔ لیکن باہر کچھ ہے اور گھر میں کچھ اور ہے، یہ دو طرح کی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ بہتر اخلاق ہو، کیا کہنے کے اندر بھی اخلاق اچھا ہو اور باہر بھی اخلاق اچھا ہو، اندر بھی تعریف ہو اور باہر بھی تعریف ہو۔ یہ ایسا ہمارا کفیل اور کفالت کرنے والا ہے، ایسا ہمارا نگہبان اور نگراں ہے۔ اہل و عیال انسان کے اسیر ہوتے ہیں، اسیر، تو ان کے لیے وسعت فراہم کرنا یہ اس کا ذمہ دار کا فریضہ ہے۔ تو جیسے جیسے وسعت فراہم کرے گا اللہ بھی پھر اس کے دروازے کھولتے چلے جائے گا۔ صلوات علی محمد۔ ایک اور حدیث ہمارا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ سلو ارحامکم ولو بالسلام۔ آگے قدر تعلق سے بھی بدلاف ہو رہے لوگ، کہتے وہ نہیں بولتے تو ہم بھی نہیں بولیں گے۔ رشتہ دار میں آپس میں نہیں قطع رحم کی، قطع رحم کی خرابی یہ ہے حدیث کے مطابق کہ آبادیاں کم ہوتی ہیں، پیداوار کم ہوتی ہے، ویرانی بڑھتی ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان صلہ رحم کرتا ہے، تو ہمارے سے بھی میل ملاقات کرتا ہے، گھر والوں سے میل ملاقات ہے، پڑوسی بھی اچھی صلہ رحم کے کام لیتے ہیں تو آبادیاں بڑھتی ہیں، گھر کی رونقیں بحال ہوتی ہیں، برکتیں بڑھتی ہیں، آبادی بڑھتی ہے، گھر کی ویرانی نہیں ہوتی۔ تو یہ صلہ رحم کے نتیجے میں ہوتا ہے، قطع رحم کے نتیجے بالکل برعکس ہو جاتا ہے، عمریں کم ہو جاتی ہیں، مال کم ہو جاتا ہے، مال کی برکت ٹوٹ جاتی ہے، جان کی برکت ٹوٹ جاتی ہے، یعنی عمر کم ہو جاتی ہے انسان کی قطع رحم کی وجہ سے۔ صلہ رحم کی وجہ سے عمر بڑھ جاتی ہے، مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے مولا امیر المومنین کے سلام، اگر صلہ رحم میں کم سے کم سلام تو کر سکتا ہے انسان، سلو ارحامکم ولو بالسلام، قریب نہیں ہے، دور ہے، علیہ السلام کر لیا، کتنا وقت لگ جاتا ہے سلام کرنے؟ ہم ملاقات کے وقت میں سلام تو بتا سکتے ہیں، آپ خود بتائیے کیا 1 سیکنڈ سے زیادہ وقت لگتا ہے السلام علیکم کہنے میں؟ بتائیے، کوئی بتائے؟ السلام علیکم جواب دینے میں کتنا لگتا ہے؟ وعلیکم السلام جواب دینے میں 1 سیکنڈ، یہ سے زیادہ کم ہو گئے؟ سواب علیکم السلام 1 سیکنڈ میں 70 نیکیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، 70 حسنیں۔ حدیث کے مطابق سلام کرنے کے کل سلام جواب کے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن 70 نیکیاں نام لکھی جاتی ہیں، اور ہمیں خبر ہو نہ ہو بات الگ ہے، لیکن جس دین کا ماننے والا اس کی تعلیم ہے۔ 1 سیکنڈ میں ہم کتنی نیکیاں کما دیتے ہیں؟ 70۔ اب اس میں ڈیوائڈ کیا ہے 69، یعنی 69 نیکیاں سلام کرنے والے کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، 1 نیکی بچتی جواب دینے والے کی تھی۔ کیوں؟ یہ ناانصافی نہیں ہے، سلام کرنا سنت اور جواب دینا ہے واجب۔ سلام کرنے والے کے اختیار ہے لیکن جواب دینے والے کے اختیار نہیں ہے، اس کا جواب دینا ہی دینا ہے۔ صلوات علی محمد۔ 69 نیکیاں 1 سیکنڈ
میں وہ بھی نیکی کما رہا ہے جو مرتب نیکی کما رہا ہے. چالاک اور عقل مند تو وہی ہے جو پہل کے لے رہا ہے. اور اسلام کی تعلیم کے لیے آپ پہل کیجیے کہ دیواریں تو ملنے بنائیں گے. چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا, بچہ اپنے بزرگ کو سلام کرے گا, اولاد اپنے ماں باپ کو سلام کرے گی, شاگرد اپنے استاد کو سلام کرے گا. کتنے بنائیں دیواریں؟ یہ ہم نے بنائی. یہ رکاوٹیں ہم نے بنائی. چپراسی اپنے باپو کو سلام کرے گا, باپ اپنے بڑے عہدیدار کو سلام کرے گا. جیسے جیسے عہدے بڑھتے جاتے یہ لوگ سماج میں کہتے بنی ہوئی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سلام کرے, بھتیجا چچا کو سلام کرے, اولاد اپنے ماں باپ کو سلام کرے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے یہ دیواریں ہم نے بنا رکھی ہیں, یہ رکاوٹیں ہم نے بنا رکھی. کہا جائے کہ ثواب کی رکاوٹ ہماری کھڑی کی ہوئی ہے, کسی اور کی. ثواب کا مقام لیکن سلام کرنا نہ کرنا سنت اور واجب کا الگ مسئلہ ہے, لیکن انتظار کرنے کا الگ مسئلہ ہے. سلام کا انتظار ہو سکتا ہے کہ آج اس مجلس کے بعد کوئی سلام کا انتظار نہ کرے اگر نہیں پتا ہے. جہاں تک بھی میسج پیغام چلا جائے ہو سکتا ہے کوئی انتظار نہ کرے. کہ سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. انتظار کرنا نہ سنت ہے نہ واجب. کہ ہم انتظار کریں کیا کہ کوئی ہمیں سلام کرے. جو جتنے کہ ہم بڑے ہیں, ہم مولانا صاحب ہیں, ہم چچا ہیں, ہم استاد ہیں, ہم بڑے بھائی ہیں, ہم بزرگ ہیں, یہ ہم کو سلام کریں. اس کا بچہ تھا ایسے گزر کے سلام نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سلام کی اہمیت نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ انتظار میں تو سلام کریں. تبھی تو کہا کہ اس کا بچہ تو سلام میں نہیں کیا ہم انتظار کریں. تو حدیث میں آیا ہے کہ انتظار کرنے والا مرمون ہے, بجائے رحمت اس کو پر لعنت برستی. صلوات پر محمد. اور کوئی انتظار نہ کرے, مرمون نہ بنے, انتظار کرے. کرنا نہ کرنے کا الگ مسئلہ ہے, سنت ہے, کر لیا اچھی بات ہے, مرتب لے کے چلیے. لیکن یہ سوچ کے کہ نہیں کوئی ہمیں کرے گا سلام, ہم انتظار کریں, یہ عمل انسان کو مرمون بناتا ہے. ہم لاکھ بڑے ہو جائیں, لاکھ بڑے لاکھ ہو جائیں, کسی بڑے منصب پہ چلے جائیں, کیا رسول خدا سے بڑے ہیں؟ کوئی ہو سکتا ہے کائنات میں رسول خدا سے بڑا ہو جائے؟ ان کا عمل تو یہی تھا کہ انتظار کریں. ان کا عمل کیا تھا؟ وہ سلام پہل کرتے تھے. سامنے بچہ ہے تو اس کو بھی سلام, بڑا ہے تو اس کو بھی سلام, برابر کا ہے تو اس کو بھی سلام. صلوات اور تو اللہ کے لیے مخصوص کیا گیا, اس کا یہ پیغام ہے. جو بانی سلام ہے اس کا یہ پیغام ہے. یہ ہم نے کہاں سے رکاوٹیں کھڑی کر دی. اور یہ بھی پتا ہے کہ پہل کرنے والا چالاک ہے, سمجھدار ہے. کیوں؟ مرتب نیکیاں پانے ہی سیکنڈ میں کمانا ہے. جواب دینا چار ناچار مجبور ہے, اس کو دینا ہی دینا جواب, اس کو سکھاتے ہیں نہیں کی جاتی. تو غور کرنے کی بات ہے. ہم غور کریں کہ ہمارا عمل کیا ہے اور کیا ہو. یہ عالم علم لدنی ہے, منصوص من اللہ, معصوم ہے, رسول ہے, یا ہمارا امام اللہ کی طرف سے وہاں سے علم لے کر کے آتے ہیں, وہاں سے سب کچھ سیکھ کر کے آتے ہیں. تو یہ مانا کہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے. صلوات اور محمد. ہم سیکھ کے پیدا نہیں ہوئے, یہ ہمیں سکھانے کے لیے آئے. ہمیں ان سے سیکھنا ہے. کیوں سیکھنا ہے ان سے؟ پروردگار نے کہا کہ ان سے سیکھو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے, پیغمبر کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل ہے. صلوات اور محمد. پیغمبر کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے. دیکھیے وقت ساتھ چھوڑا, میں جلدی بات کو مکمل کرے چند منٹ میں, اس کے بعد کرتے ہیں مسئلے. تو یہ بتائیے کہ احترام ایک دوسرے کیوں کرے انسان؟ احترام کرنا جب باخلاق ہوتا ہے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تربیت یافتہ ہوتا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پیغمبر اسلام نے کس کی آغوش میں تکلیف آئی؟
جناب ابو طالب کیا وہاں پر سایہ اڑ گیا تھا. جناب ابو طالب بن عبد المطلب نے تربیت کی, پرورش کی, حفاظت کی اور اس درجہ کی کہ ان کی جگہ پر جب ابو طالب اپنی اولاد کو ہٹا دیتے تھے, ان کو بچاتے تھے تاکہ کوئی رسول کو قتل نہ کرنے پائے. قتل ہو تو ابو طالب کے اولاد کا توجہ رسول خدا بچ جائے. یہ سارا کا جذبہ تھا جناب ابو طالب میں. تبھی تو قرآن سے آواز آئی کہ کفالت, آپ کی کفالت کس نے کی؟ جب آپ کو پناہ دینے والا کون تھا؟ تو پناہ دینے والے جناب ابو طالب اور نگاہ نے کہہ رہے کہ ہم نے پناہ دی. صلوات محمد. جناب خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت بتائی, اس درجے کو اوپر پائے کہ جناب خدیجہ ذوالقرنین سلام کر رہے ہیں. جب آپ کو ہم نے تنگس پایا تو غنی کر دیا. اس کی دولت سے نہیں ہوتے, جناب خدیجہ کی دولت سے پروردگار نے کہا کہ ہم نے غنی کر دیا. ایسی فضیلت بیوی کے پروردگار اپنی طرف دے سکتے ہیں. ایسی فضیلت جناب بتا رہے کہ پروردگار اپنی طرف ان کے عمل اپنا عمل بتا رہے ہیں. تو یہ معیارات احترام کے کیا ہے؟ ہم آپ کا احترام کیوں کریں؟ ایک بچہ بڑے کا احترام کیوں کرے؟ بڑا بچے کا احترام کیوں کرے؟ برابر والے کا احترام کیوں کرے؟ کیوں؟ یہ ہمارے چوتھے امام امام سیر العابدین فرماتے دیکھیے یہ معیار باللہ میں کیوں ہم کس کا احترام کریں, کسوٹی یہ ہمیں نہیں بتایا, یہ رسول علیہ رسول ہی بتائیں کہ بڑا چھوٹے کا احترام کیوں کرے, چھوٹا بڑے کا احترام کیوں کرے, برابر والے کا احترام کیوں کرے. یاد رکھیے جہاں تک میسج چلا جاتا رہا, مولا امام سیر العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا چھوٹے کا احترام یہ سوچ کے کرے کیونکہ یہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے, لہذا اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے. کیا معیار دے رہے ہو؟ یعنی معیار ہے گناہوں سے بچنا. احترام کا معیار گناہوں سے بچنا ہے. احترام کا سبب گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. یعنی بڑا چھوٹے کا احترام یہ سوچ کے کرے, یہ دلیل کے ساتھ بات کی مانت ہے. بڑا چھوٹے کا احترام یہ سوچ کے کرے کیونکہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے, لہذا اس کے گناہ بھی مجھ سے کم ہوں گے. اور چھوٹا بڑے کا احترام کرے, چھوٹا بڑے کا احترام اس لیے کرے کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے, لہذا اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی. صلوات پر مقام ہوا تھا کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے. چھوٹا بڑے کا احترام کیوں کرے؟ لیکن عمر میں مجھ سے بڑا ہے, لہذا نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں. کیا معیار بتانے والا؟ اب برابر والے کا احترام کیوں کرے؟ سوال یہ ہوتا ہے. سوال برابر ہے, ہم صرف ہیں, ہم اس کا احترام کیوں کریں؟ اس کے لیے بھی بتایا مولانا نے, مشکل کو بھی حل کیا ہے. فرمایا کہ برابر والے کا احترام اس لیے کرے, یہ سمجھ کے کرے, یہ سوچ کے کرے کہ مجھے اپنے گناہوں کا علم ہے لیکن سامنے والے گناہوں کا علم نہیں ہے. صلوات پر مقام ایک بلند کا صلوات پر یہ مرحلے ہیں تعظیم کے, احترام کے, جہاں کوئی چھوٹا بڑا کا مرحلہ نہیں ہے. ساری دیواریں تعصب کی اسلام نے گرا دی, غرور کی دیواریں گرا دی. ان کے ساری کے ساتھ انسان پیش آئے تو بااخلاق ہوگا, اندر پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملے تو بااخلاق ہوگا, غرور کو چھوڑ کر کے لوگوں سے ملے تو بااخلاق ہوگا. یہ خاک کا پتلا ہے انسان, کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ خاک سے بنا ہے, خاک میں مل جانا ہے. صلوات پر کچھ نصیب وہ ہوگا کہ جو بہترین عمل کر لے جائے, بہترین عقیدے کے ساتھ بہترین عمل, یہی کام آنے والا ہے اور کچھ کام آنے والا نہیں.
رہے اور سنتے رہے. اس لیے شرع امام نے فرمایا کہ تو ہمارے والدوں کو پیش پیش تو کرو. وہ مائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے, ہماری طرف مائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. ہر آدمی کہتے ہیں کہ وہاں کیا کہیں سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے, حق بات ہے, بالکل آپ جانے میں بالکل درست بات ہے. لیکن معصوم کا قول ہوتا ہے, معصوم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تو ہم لاکھ بڑے ہو جائیں پیغمبر سے بڑے نہیں ہو سکتے. وہ سلام میں پہل کرتے تھے, سبقت دے جاتے سلام میں. ان سے زیادہ تو نہیں آتا کہ کتنی نیکیاں سلام میں, ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا. انہوں نے اسلام پیش کیا ہے, سارے اسلامی تعلیمات پیش کیے ہیں اور معصومی آئمہ معصومین نے اس کی حفاظت کی ہے. تو لوگوں نے کوشش کی کہ ہم چھپ کے سلام کر لیں پیغمبر. آج ہم پہلے سلام کریں گے, چھپ جائیں گے دیوار کے پیچھے, جدھر سے پیغمبر گزریں گے ہم دیوار کے پیچھے چھپ کر کے سلام کر لیں. چھپ گئے تو پیغمبر جس طرح سے جاتے تھے وہاں سے گزرے, اور جب وہاں سے گزرنے لگے تو فرمایا یہ طرح کے تو دیوار پہ مانے نہیں ہوتی, پردے کے لیے حائل نہیں ہوتے. یہاں تو جو کشف الغطا کی منزل ہے, جیسے پردے کے اس پار دیکھتے ہیں ایسے پردے کے اس پار دیکھتے ہیں. تو فرمایا کہ جب ادھر سے گزر رہے ہیں دیوار کے پیچھے چھپنے والے تم پر میرا سلام. یہ پیغمبر اسلام کا یہ ہماری زندگی پیغمبر اسلام. فرمایا کہ مجھے محبوس کیا گیا تاکہ لوگوں کو اخلاقیات سے مکاری میں اخلاق ہو. غرور سے نکلے انسان ان کے سارے کے ساتھ سلام میں پہل کرے. اور عقلمندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زیادہ نیکیاں اپنے نام اعمال میں لکھوا دیں. 1 سیکنڈ 69 نیکیاں, اتنا سستا سودا کہاں ہوگا. یہ اسلام جس کا فالوور ہے اس کی تعلیمات ہے. دل چاہتا ہے کہ بیان ہوتا رہے, دل چاہتا ہے کہ سنتے رہیں, لیکن وقت کے ساتھ ہوگی. آج کی تاریخ بھی بڑی غمناک تاریخ ہے, بڑی غمناک تاریخ ہے. جتنے کہ اس کی یاد بنائے کم ہے. رسول کی اخلاق کی بات ہوئی انہیں کی نوازے امام حسین جس دین کو پیغمبر نے پھیلایا تھا, اخلاقیات کو, دینیات کو, دینی معلومات کو, لوگوں کو تہذیب تمدن اور طریقے بیٹھنے کے عبادت کے طریقے سب کچھ سکھلائے. اس کو ایک چھوٹے نامے کے بھلا دیا. اور یزید جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی دین آیا, نہ کوئی رسول آیا, نہ کوئی قرآن آیا, ہر چیز کا انکار کیا جا رہا ہے. امام حسین کا کہ اب گھر نہیں بیٹھنا ہے, نانے کے دین کو بچانا, نانے کی تعلیمات کو بچانا ہے. پیغمبر جن تعلیمات کو چھوڑ کے گئے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے. ائمہ نے ہماری حفاظت کی, اپنی جان کو عزیز نہیں رکھا, گھر بھی قربان کر دیا. کسی کا بدن چھوڑنا آسان ہوتا ہے, مڑ کے لوگ بدن کو دیکھتے ہیں, لیکن یقین ہوتا ہے کہ ہم واپس آئیں گے. امام حسین کو یقین تھا کہ واپس نہیں ہے. عزیز وطن کو چھوڑ رہے ہیں. نانے کے مزار کو چھوڑنا آسان, نانے کے مزار پہ حاضری دیتے ہو, اتنی سخت منزل ہوگی ان کے لیے. نانے کے مزار کو چھوڑنا, ماں کی قبر کو چھوڑنا, بھائی کے ماں مزار کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. وطن تو تھائی, ساتھ ساتھ نانا سے بھی رخصت ہونا ہے, ماں سے بھی رخصت ہونا ہے, اور بھائی سے بھی رخصت ہونا ہے. بڑی سخت منزل تھی. کہہ دینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے, پڑھ دینا آسان ہے, لیکن کوئی حسین معصوم کے دل سے پوچھے کہ ان کے اوپر کیا گزر گئی. 28 رجب سن 60 ہجری, اللہ اکبر, رسول کا نواسا اپنے عزیز وطن کو چھوڑ. آپ نے تیار ہو رخصت آنے کے لیے نانے کا مزار پہ, نانا اپنے نواسے کو اجازت دیجیے, وعدہ طفلی کو ادا کرنے کے لیے جانا ہے. اللہ اکبر. رہے سارے حسین جاؤ خدا حافظ تمہارا, اللہ علیہ وسلم. آسان نہیں تھا نانا سے جدا ہونا. بہت محبت کرتے تھے نانا سے. بھائی کے مزار پر آئے, یہ بھیا تو بھائی مدینے سے جا رہا ہے, الوداع, یہ بھائی حسن الوداع. اس کے بعد ماں کی لہر کے اوپر آئے. تاریخ نے لکھا کہ اس طرح سے بڑھے کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف پڑھتا ہے. قبر سے لپٹ گئے. مادر کرام کے حسین مدینے سے جا رہا ہے, اے اماں معاف کرنا, حسین
قبر پہ چراغ روشن کرنے کے لیے آتا تھا. اب چراغ روشن نہ کر سکوں میں مادری. ماں کی لہر سے آواز آئی, بیٹا حسین گھبرانا نہیں, تمہاری دنیاری ماں تمہارے ساتھ ساتھ. حضرت اللہ خدا کی شکل میں شرائع میں مردوں میں کربلا کے بڑی سخت منزل ہے. جناب ام المنین کو آنکھوں کی قافلہ تیار ہے, تو جناب عباس کو لے کر کے روضہ رسول کو آئے. آنے کے بعد دانا ہاتھ ذریع اقدس کو اوپر رکھا اور بایاں ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھا, تو فرمایا کہ بیٹا عباس قسم کھاؤ جب تک تمہارے بازو سلامت ہیں بیویوں کے سر سے ردا تو نہیں چھنے گی. جناب عباس نے وعدہ کے مادری گرامی رضا چھیننے سے دور کی بات ہے. عباس کی زندگی کس کی مجال ہے کہ نظر اٹھا کے بھی دیکھ سکے. کہوں گے آقا آپ نے وعدے کو وفا کیا, آپ کی زندگی میں ایسی نوبت نہیں آئی, لیکن بعد شہادت حسین جو قیام کا رخ کرتے ہیں قیام میں آگ لگا دی جاتی ہے, بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینی جاتی ہیں, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہیں, کوئی گلشان حال نہیں ہے. بی بی زینب نے فرار کا رخ کیا, اے میرے غازی, اے میرے بابا بھائی کیا دیکھتے ہو, تمہاری بہنوں کے سر سے ردا چھینی جا رہی ہے, شہزادی سے آواز آئی ہو, اے بی بی, اے شہزادی موت نے مجبور کر دیا ورنہ نصرت میں کمی نہ ہوتی. حضرت من اللہ خدا کی شرم واشتہ مہمانوں میں کربلا کے آخری دن کا مجلس تمام ہے, بڑی سخت منزل ہے. کسی کا کوئی ایک دنیا سے گزر جاتا ہے تو لوگ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں, غصہ دینے کے لیے آتے ہیں, دلاسا دینے کے لیے آتے ہیں. اے بھائی گھبرانا نہیں, ہم تمہارے چچا ہیں, ہم تمہارے ماموں ہیں, ہم تمہارے بڑے بھائی ہیں, ہم تمہارے باپ کی جگہ کے اوپر ہیں, لیکن کربلا میں رسم دنیا بدل گئی. کوئی غصہ دینے والا نہیں ہے, کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے, رخساروں میں تماشے لگائے جا رہے ہیں, نوکے نیزہ سے اذیت دی جا رہی ہے. میرے سجاد دینے کا قیامت کے آثار ہے. اگر وہ بھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے تو کیا منظر دیکھا, خدا کسی بیٹے کا منظر نہ دکھائے. جو سید سجاد نے کہا السلام علیکم ابا اللہ, السلام علیکم رسول اللہ. ایک وہ بھی اماں سب جتی ہو گئے, بابا کا سر روکے نہیں. فلا لعنت اللہ کی الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وعلينا فاتر حق واسطہ شاہد مسلم کے حق واسطہ ہم سے ذکر و باتوں کو قبول فرما. جہاں جہاں کی مومن اور آگے سب جان مال ناموس کی حفاظت فرما, جو پریشان کی پریشانی دور فرما, جو بیمار کی شفا عاجلہ عطا فرما, ہر آفت اور اس سواری سے محفوظ فرما, دنیا آخرت کی تمام خوبیاں عطا فرما, مرحوم کی مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما, جوار معصومین نگاہ عنایت فرما. ہم سب کا اخلاق ویسا بنا دے جیسا پیغمبر اسلام کا اخلاق تھا, ابن معصومین کا اخلاق تھا. سیرت اہل بیت اور بیان کی توفیق عطا فرما, مظلوموں کی مدد و نصرت فرما, ظالموں کو نیست و نابود فرما. امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما, ان کے حوال و انسان میں شمال فرما. آخر میں گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول جناب سید موسیٰ جی ابن جناب سید واحد علی صاحب کے ساتھ فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.